ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو مچھلی کو حکم دیا کہ ان کے گوشت کو نہ کھائے اور ان کی ہڈی کو نہ توڑے۔ چنانچہ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا، پھر سمندر میں اپنے مسکن کی طرف روانہ ہوئی۔ جب سمندر کی تہہ میں پہنچ گئی تو یونس علیہ السلام نے کچھ آہٹ سنی۔ دل میں سوچا کہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ملا جب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے، یہ سمندر کی مخلوقات کی تسبیح ہے۔ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی۔ فرشتوں نے یونس علیہ السلام کی تسبیح سنی تو انہوں نے کہا، اے پروردگار، ہم دور دراز سرزمین میں ایک نہایت پست آواز سن رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ میرا بندہ یونس ہے، میں نے اسے مچھلی کے پیٹ میں سمندر کے اندر قید کر دیا ہے۔ فرشتوں نے کہا، وہ تو نیک بندہ ہے، روزانہ آپ کی خدمت میں اس کی طرف سے نیک اعمال آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اسی وقت فرشتوں نے یونس علیہ السلام کی سفارش کی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا تو اس نے یونس علیہ السلام کو ساحل پر ڈال دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ہم نے یونس کو ایک کھلے میدان میں بیمار کے کھال میں ڈال دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مچھلی ان کو پورے سمندر میں لیے پھرتی رہی، یہاں تک کہ لا کر موصل کے کنارے میں ان کو ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو راہ میں جانی ایسے بے آب ہو گیا اور چٹیل میدان میں ڈال دیا جو درختوں پہاڑوں وغیرہ سے خالی تھا، اور ایسے ہی بیمار کی طرح تھے جیسے گوشت کے لوتڑے میں جان پڑنے کے بعد بچہ ہوتا ہے جبکہ اس کے اعضاء اچھی طرح واضح نہ ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام کے اعضاء میں سے کسی عضو کا نقصان نہیں ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کدو کی بیل کا سایہ پہنچا دیا تھا، اور ایک پہاڑی بکری صبح شام آ کر دودھ پلا جایا کرتی تھی۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کدو کی بیل سے ان کو غذا ملتی تھی، یعنی اس سے رنگ برنگ کے کھانے اور قسم قسم کے من پسند چیزیں ان کو ملا کرتی تھی۔ وہاں یونس علیہ السلام کے اوپر کدو کی بیل اگانے میں حکمت یہ تھی کہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ مکھیاں اس کے پاس نہیں جاتی۔ جس طرح اس کے پتوں کا عرق اگر کسی جگہ چھڑک دیا جائے تو وہاں بھی مکھیاں نہیں جاتی۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام اس کدو کی بیل کے نیچے اس وقت تک رہے جب تک ان کا بدن درست نہیں ہو گیا، کیونکہ اس بیل کے پتے اس شخص کے لیے بہت مفید ہیں جس کے بدن سے یونس علیہ السلام کی طرح کھال نکل کر گوشت ظاہر ہو رہا ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس موقع پر ایک دن یونس علیہ السلام سوئے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیل کو خشک کر دیا، یا بعض قول کے مطابق دھمک کو بھیج دیا جس نے بیل کی جڑیں کاٹ دیں۔ یونس بیدار ہوئے تو سورج کی گرمی محسوس ہوئی اور اس کی تاب نہ لا سکے، لہذا گھبرا کر رنج و غم کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی، اے یونس، ایک بیل کے سوکھنے پر تم اظہار غم کرتے ہو اور لاکھوں انسانوں کی موت پر اظہار غم نہیں کرتے جنہوں نے توبہ کی تھی اور ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی تھی۔